السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کا کورس چل رہا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترجمہ سیکھنے کی علامات اور گردانیں رکھی ہوئی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ہما، کما، تما۔ اگر یہ آخر میں آئیں تو ان کے ترجمے کیا آئیں گے؟ کبھی کبھی ہما آخر میں آتا ہے، کبھی کما آخر میں آتا ہے، کبھی تما آخر میں آتا ہے، تو ان سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تو ان کے ترجمے ہوتے ہیں دو، یعنی ان کی تعداد ہوتی ہے دو۔ ہما دو، کما دو، تما دو۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہما۔ یہ کس کی علامت ہے؟ ہما کا ترجمہ ہوتا ہے ان دونوں ہوتا ہے، اور کبھی اسم کے ساتھ آئیں تو ترجمہ ہوگا اپنا، اپنی، اپنے۔ تو زیادہ تر ان دونوں ہوتا ہے، جیسے ابو، ابو کا ترجمہ ابو ہے، اور ہما کا ترجمہ ان دونوں۔ ابو ہما ان دونوں کا ابو، ابو ہما ان دونوں کا باپ۔ ارحم رحم کر، ہما ان دونوں پر۔ حوتہما ہم نے پڑھا ہے ہما کا اپنی اپنے بھی ہوتا ہے۔ حوتہما اپنی مچھلی۔ کبھی ہما اور کبھی ہما بھی ہو جاتا ہے، کبھی ہما کبھی ہما بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ترجموں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ترجموں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے فیہما، جب ہما سے پہلے ایسا حرف ہو جس کے آخر میں یا آ رہی ہے، جس کے آخر میں یا آ رہی ہے، مثلا فی ہے، اسی طرح علا ہے، اسی طرح الہ ہے، تو ان کے تو ہما کی جگہ پر ہما بھی آ جاتا ہے۔ حتیٰ کا جو یا ہے وہ شامل نہیں ہے، حتیٰ کا یا وہ شامل نہیں ہے، صرف علا، فی، الہ۔ ان کے بعد اگر ہما آئے تو ہو کی جگہ پر ہی ماں پڑھا جائے گا، یا اس سے پہلے ایسا مضاف ہو، یا اس سے پہلے ایسا مضاف ہو جس پر زیر آ رہی ہے، جیسے بینہما، لیکن ترجمے میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو ترجمہ ان دونوں یا اپنے 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 ہوگا۔ آگے ہے کما، کما آخر میں ہے تو ان کا ترجمہ ہوتا ہے تم دونوں، کما تم دونوں۔ جیسے ربکما تم دونوں کا رب، علیکما تم دونوں پر، معکما تم دونوں کے ساتھ۔ اسی طرح تما آخر میں آئے تو ان کا ترجمہ بھی تم دونوں ہوگا۔ اگر ہما ہو ان دونوں، کما اور تما ہو تم دونوں، جیسے شئتما چاہا تم دونوں نے، انتما تم دونوں۔ اور آگے مزید ہے کہ تما یا انتما، کلاہما ہما، تما کا ترجمہ تم دونوں ہے، انتما کا ترجمہ بھی تم دونوں ہے، کلاہما کا ترجمہ ان دونوں ہے، اور ہما کا ترجمہ بھی ان دونوں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارا ابواب الصرف یعنی گردانوں کو سبق چل رہا ہے، صرف صغیر سے لے کر ہم نے اسم اعلیٰ مؤنث کے صیغوں تک پڑھ لیا ہے۔ آگے ہم اسم اعلیٰ مبالغہ کے صیغے پڑھیں گے، جہاں پر آپ نے مضربن پڑھا ہے، یا اسی طرح آپ نے را کے بعد الف ڈال دینی ہے، مضرابن۔ مضربانی تھا، اس کے آخر میں بھی الف ڈال دینی ہے، یعنی ہر ایک کو لمبا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مضربن، مضربانی، مضارب و مضاربن، اسی کو لمبا کر دیں۔ مضرابن، مضرابانی، مضاریب و مضیریبن و مضیریبتن۔ میں نے صرف یہاں پر اشارہ دینا ہے، آپ نے شروع سے لے کر اچھی طرح 5-10 منٹ لگایا کرنے ہیں روزانہ۔ آگے ہمارا گردان فعل ماضی مجہول ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کے ترجمے بھی پڑھ لیے ہیں۔ اس کے مزید ہم فعل پڑھتے ہیں۔ اخراجہ تھا، اس کے آخری حرف کو آپ نے قاعدہ پڑھ ہی لیا ہوگا کہ فعل ماضی میں کے آخری حرف کو اس کی حالت کو چھوڑ دو، اس سے پہلے حرف کو زیر دے دو، باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں سب کو پیش دے دو۔ تو یہ اخراجہ سے اخرجہ ماضی مجہول بنایا گیا، اس کا ترجمہ ہوگا نکالا گیا۔ ماضی مجہول کے اندر ہم نے سیکھا ہے کہ ترجمے میں گیا آئے گا، اخرجہ نکالا گیا، ادخلا یہ نشانی موجود ہے، آخری حرف زبر والا ہے، اس سے پہلے زیر ہے، اور باقی حرکت والے حرف پیش والے ہیں۔ داخل کیا گیا، گیا آ گیا۔ منیعہ روکا گیا، عرفہ پہچانا گیا، علمہ جانا گیا، طلبہ طلب کیا گیا، اکرمہ عزت پایا گیا، امیرہ حکم کیا گیا۔ تو جیسے آپ نے ضربہ ضربہ ضربو گردان کی ہے، اسی طرح آپ ان سب کی گردانیں بنائیں۔ اخرجہ اخرجا، اخرجو اخرجت، اسی طرح ادخلا ادخلا ادخلو، اسی طرح ساری گردانیں بنائیں۔ 14 جو ہیں وہ صیغے بنائیں، اور سب کے ترجمے بھی بنانے کی کوشش کریں۔ ترجمے ساتھ لکھے بھی ہوئے، اب آپ نے خود 14 ان کے بنانے ہیں ماضی مجہول کے۔